वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब ने मुल्क में बड़ी तबाही मचाई है। मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निपटा जा सकता। मौसमियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए रोड मैप बनाना होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली को रोड मैप बनाने की हिदायत कर दी। इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में एक कमेटी बना दी है। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। अगले हफ्ते ज़राअत और दीगर नुकसान की तफसीलात आ जाएंगी। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर विफाक अपना किरदार अदा करेगा। एपेक्स सतह का इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाएंगे। दरियाए चिनाब की भिपरी मौजों की जलालपुर पीरवाला पर यलगार। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके फरानी का स्पर बंद टूट गया। बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह। नवाही इलाकों उमरपुर, इनायतपुर समेत दीगर करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। शहर में सैलाबी पानी दाखिल होने के मजीद खदशात बढ़ गए। खानविला रोड पर मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती डूब गई। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू का मरकजी कैंप भी सैलाबी पानी की नजर। नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवाह बंद में अचानक शगाफ पड़ गया। जलालपुर पीरवाला से 4,750 से ज्यादा अफराद का इनखला। उधर मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियां सैलाबी पानी से डूब गईं। मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की गेज 393.40 रिकॉर्ड। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ रोड को छोटी गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक शेरशाह बंद में शगाफ का हतमी फैसला तकनीकी कमेटी करेगी। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन के इमदाद न मिलने के शिकवे बरकरार। कोई इंसानी जान का नुकसान हुआ है तो मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी आपसे वादा करके जा रही हूँ एक का नुकसान हम पूरा वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान। मरियम नवाज का मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का दौरा। इलाके में सैलाबी सूरत हाल का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर शहर को बचाने के लिए कायम आर्जी बंद का भी मुआयना। मरियम नवाज को जलालपुर शहर को बचाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने का ऐलान। मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा कि जाबहक अफराद के वर्सा को फ़ीकस 10-10 लाख रुपए देंगे। सैलाब से मुकम्मल तबाह घर की तामीर के लिए भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। घर का कमरा वगैरह गिरने पर 5 लाख रुपए इमदाद देंगे। सैलाब से हलाक मवेशियों पर 5 लाख रुपए अदा करेंगे। सैलाब से मुतासरा एक एक फर्द का नुकसान पूरा करेंगे। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, अपना हर वादा पूरा करूंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा अफराद की बहाली के जाम फ्रेम वर्क की तैयारी के लिए 14 रुकनी आला सतह कमेटी बना दी। कराची में मुसलसल बारिश के बाद शहर के नदी नाले ओवरफ्लो कर गए। मलीर और लियारी की नदियों का पानी बस्तियों में दाखिल। थर्डो डैम ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे से मुत्तसिल आबादियां ज़ेर आबाद। गडाप टाउन की कोनकर नदी में 7 अफराद डूब गए। माँ बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। सैराब गोट, न्यू कराची और महबूबीर में अर्बन फ्लडिंग। सादी टाउन, स्कीम 33 के मुतादिद रिहायशी इलाके भी डूब गए। लियाकताबाद, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर समेत कई इलाकों के मकीन महसूर होकर रह गए। 3 हट्टी के करीब जहांगीर रोड के दोनों ट्रैक बैठ गए हैं। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहराह भुट्टो सैलाब में बह गई। कोरंगी कॉजवे भी पानी में डूब गई। M9 पर भी पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शहर में निकासियाब के ऑपरेशन का जायजा लिया। मुराद अली शाह शाहराह भुट्टो भी पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा कि दरियाए सिंध में मुतवक्किल सैलाब के पेश नज़र हुकूमत ने तैयारी की हुई है। हमने 9 लाख क्यूसेक पानी की तैयारी की है। उम्मीद है पानी इससे कम आएगा। इस वक्त गुद्दू बैराज पर 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी पहुंच चुका है। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर को क्लियर करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम मरकजी सड़कें खोल दें। शहर में ज़िंदगी मामूल पर आ रही है। लियारी नदी में पानी की सतह पहले से बेहतर है।
کراچی ڈوبنے کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے. شہر کے ندی نالوں کے اطراف غیر قانونی گوٹ بسائے گئے. تجاوزات کی اصل ذمہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. MQM پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کی سندھ حکومت پر تنقید. کہا کہ اربوں روپے سے بننے والی شاہراہ بھٹو کا بارش میں بہہ جانا پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بدترین مثال ہے. دوسری طرف ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال کا کہنا ہے کہ شاہراہ بھٹو پر کوئی شگاف نہیں پڑا ہے. شاہراہ بھٹو مکمل فعال ہے. افواہوں پر یقین نہ کریں. سندھ کے بیشتر شہروں میں مسلسل بارش. نشیبی علاقے ڈوب گئے. کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی. کانچوں کے درجنوں دیہات زیر آب. پہاڑی گاج ندی میں پانی کی سطح 10 فٹ تک ریکارڈ. منچھر جھیل میں پانی کی سطح 113 RL تک ریکارڈ. ڈرین کے حفاظتی بند کمزور ہونے کے باعث سیلابی صورتحال کا الرٹ. دادو، ٹنڈو جام، میرپور خاص، لاڑکانہ میں بادل برسے. ٹنڈو لاہیار میں موسلادھار بارش سے گلی محلوں میں پانی جمع. ٹھٹھا میں جام ساکرو. آؤٹ فال ڈرین اوور فلو. 20 سے زائد دیہات زیر آب. سینکڑوں گھر متاثر. حیدرآباد میں 2 روز سے سڑکوں پر جمع پانی کو نکالا نہ جا سکا. ریلوے ٹریک زیر آب آنے سے ٹرینیں تاخیر کا شکار. مانسون بارشوں کا 10واں سپیل ختم ہو گیا. پنجاب میں آئندہ ہفتے بڑی بارش کا امکان نہیں. DG PDM عرفان علی کاٹیا کا کہنا ہے کہ مانسون بارشوں کی شدت میں کمی واقع ہو گئی. دریاؤں کے بہاؤ میں مزید اضافے کا امکان نہیں. دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بھی مانسون بارشوں کا سلسلہ رک چکا ہے. سیلاب متاثرہ علاقوں میں نجی کشتی مالکان کی طرف سے زائد کرایہ لینے کی شکایات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متاثرین کے مالی استحصال کا نوٹس لے لیا. سیلاب متاثرین کو لوٹنے والی کشتی مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. مریم نواز کی ہدایت پر نجی کشتیوں کو ادائیگی پنجاب حکومت کرے گی. وزیر اعلیٰ نے کمشنر ملتان اور DC کو نجی بوٹس کو ادائیگی کا حکم دے دیا. جلال پور پیر والا میں نجی کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلانے کی ہدایت کر دی. ادھر پنجاب حکومت نے سیلاب متاثرین کے ایئر لفٹ ڈرون حاصل کر لیا. ڈرون 200 کلو وزنی شخص کو اٹھا کر محفوظ مقام پر منتقل کر سکتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے بحرین کے وزیر داخلہ کی ملاقات. سیکیورٹی، امیگریشن، انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات میں تعاون پر گفتگو. صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان ویزا فری معاہدے سمیت موجودہ تعاون کو سراہا. ویزا نظام کو جدید بنانے اور ڈیجیٹل سہولتیں متعارف کرانے کی ضرورت پر زور دیا. بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کا وزارت داخلہ کا دورہ. محسن نقوی سے ملاقات میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے. دونوں ممالک کے مابین تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق. سیلاب کے باوجود مہنگائی قابو میں رہے گی. تیل کی کم قیمتوں کی بدولت مہنگائی کا دباؤ قابو میں رہے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں گفتگو. کہا کہ حکومت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے. مجموعی اقتصادی اشاریے درست سمت میں گامزن ہیں. قطر پر اسرائیل کا فضائی حملہ. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب. سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست الجزائر اور پاکستان نے کی. قطر نے اسرائیلی حملے پر جلد رد عمل دینے کا اعلان کر دیا. قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ اسرائیل کے طرز عمل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل نے فضائی دفاع کو چکمہ دینے والے ہتھیاروں سے حملہ کیا. دوست ممالک سے رابطے میں ہے, جلد رد عمل دیں گے. امریکہ کی پیشگی اطلاع کی وجہ سے حماس رہنماؤں کے بچنے کی رپورٹس غلط ہیں. امریکی حکام نے حملے کے 10 منٹ بعد کال کی. حماس نے رد عمل دیا کہ اسرائیل مذاکراتی وفد کو قتل کرنے کی کوشش میں ناکام رہا. حملے میں خلیل الحیہ کے بیٹے سمیت 6 اراکین شہید ہوئے. دوحہ میں اسرائیلی حملے پر خوش نہیں. یہ فیصلہ میرا نہیں, نتن یاہو کا تھا. امریکی صدر ٹرمپ کا رد عمل. انوکھی منطق پیش کی کہ قطر کو حملے کی اطلاع دی گئی مگر وقت پر نہ پہنچ سکی. خود مختار ملک قطر پر حملہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. قطر کے امیر اور وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا.
ادھر وزیراعظم شہباز شریف کا امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک رابطہ، دوحہ میں اسرائیل کی گھناوی بمباری کی شدید مذمت، کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ سعودی عرب، ترکیہ، ایران، برطانیہ، فرانس اور UAE کی بھی قطر پر اسرائیل کے حملے کی شدید مذمت۔ نیپال میں عوامی بغاوت کے بعد فوج نے مختلف علاقوں میں پوزیشن سنبھال لی۔ آرمی چیف جنرل اشوک راج کی مظاہرین کو مذاکرات کی پیشکش، صدر کی جانب سے وزیر اعظم اور وزراء کے استعفے منظور۔ کھٹمنڈو میں سخت کرفیو نافذ، شہر کی سڑکوں پر سیکیورٹی اہلکاروں کا گشت، کاروباری مراکز مکمل بند۔ نیپالی پارلیمنٹ اور متعدد سرکاری عمارتوں کو جلایا گیا۔ جھڑپوں میں اب تک 22 افراد ہلاک اور 500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ دوسری طرف مظاہرین نے جلاؤ گھیراؤ کے بعد سرکاری عمارتوں کی صفائی ستھرائی شروع کر دی۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ پر فضائی حملے جاری، 24 گھنٹوں میں 41 افراد شہید ہو گئے، ایک بچے سمیت 5 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے تمام باسیوں کو انخلاء کا حکم دے دیا۔ ترجمان اسرائیلی فوج نے دھمکی دی کہ شمالی غزہ میں بڑے زمینی آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، حماس کو طاقت سے ختم کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق اس وقت 12 لاکھ سے زائد فلسطینی غزہ شہر میں شمالی علاقوں میں موجود ہیں۔ جبری بے دخلی کرانا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ روس کا یوکرین پر فضائی حملہ، 24 اموات رپورٹ۔ یوکرینی صدر کے مطابق روس نے پینشن لینے والے معمر افراد کو نشانہ بنایا، گائیڈڈ بم سیدھا عام شہریوں پر گرایا گیا۔ امریکہ اور یورپی ممالک جنگ کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ ادھر یوکرینی حکام نے دعویٰ کیا کہ روسی میزائلوں میں امریکی اور یورپی ساختہ پارٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ روس کا پابندیوں کے باوجود میزائلز میں امریکی اور یورپی پارٹس کے استعمال پر اظہار تشویش۔ چینی اور امریکی وزرائے دفاع کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے چینی ہم منصب ڈونگ جن کو کال کی، دونوں رہنماؤں کے دفاعی تعلقات کو برابری کی بنیاد پر جاری رکھنے پر زور۔ خطے میں امن و استحکام پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ تنازع نہیں چاہتا، امریکہ کے بحر الکاہل میں اہم مفادات ہیں، امریکہ چین میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتا۔ پیٹ ہیگسیت اور چینی ہم منصب میں مزید بات چیت پر اتفاق ہوا۔